جب تو بے بس تھا، تیری جیب میں بھی پیسہ کوئی نہیں تھے، اور تو اپنے ماں باپ کی خدمت کا بہت محتاج تھا، نہ خود کھانے کے قابل، نہ پہننے کے قابل، نہ سمجھ بوجھ کے قابل۔ ذرا تصور کر تیرے ماں باپ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تیری نیند نہ آنا ان کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھیں، تیری تکلیف ان کی تکلیف بن جایا کرتی تھی، تیرا دکھ ان کا دکھ بن جایا کرتا تھا، تو بے آرام تو وہ بے آرام ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن ساری گندگیاں، ساری تکلیفیں اٹھا کر بھی تجھے سینے سے لگاتے، اپنا سارا راحت و آرام قربان کس لیے؟ تیری خاطر۔ کتنی راتیں، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال اس میں گزرے، پھر اپنے خون پسینے کی کمائی سے تیری پرورش تجھے آگے بڑھایا۔ یہ نادان ہے، یہ بھول جاتا۔ ذرا قوت بازو کیا آ جائے، تھوڑی سی عقل و شعور میں جان کیا آ جائے، تھوڑا سا رگوں میں خون کیا آ جائے، تھوڑا سا ہڈیوں میں گودا کیا آ جائے، تھوڑا کاروبار کیا سنبھالنے لگ جائے، تھوڑا سا پیسے کیا جیب میں آ جائیں، اور ماں باپ بڑھاپے میں کیا چلے جائے، یہ نادان اپنے اوقات ہی بھول جاتا ہے۔ اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد خدمت کی سب سے بڑی شکل ماں باپ کی خدمت ہے۔ جب اللہ نے اپنا حق بتایا ایک جملہ کا، صرف ایک جملہ، اللہ تعبدوا الا اياه، اور جب بات اماں ابا کی آئی کئی سارے جملے کہہ دیے، کندھے جھکا لے، لہجے میں نرمی لے آ، ان کے بڑھاپے کی رعایت رکھ، ان کی مزاج کی سختی کی رعایت رکھ، ان کا اصرار، ان کی ضد، اس پہ شفقت کھا، اف بھی نہ کہنا، ان کی کسی بات پہ اف بھی نہ کہنا، نہ کہنا، فلا تقل لهما اف۔ یہ ساری خدمت بھی کرتا رہے، یہ ساری خدمت بھی کرتا رہے، ماں باپ کی خدمت کا حق پھر بھی کوئی نہیں ادا ہونا، اللہ سے کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے انہوں نے میری شفقت پہ بچپن میں مجھ پہ شفقت کی ہے، تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔